أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله وسلم ولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبي وخير الخلق هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من حوال مقتحم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا يعني أبا هريرة رضي الله تعالى وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهما المؤمنين. مسلم شریف کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ خود بیان کرتے ہیں وہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا فرمائی، اللہم حبب، یا اللہ اپنی اس چھوٹے سے بندی کو یعنی ابو ہریرہ کو حبب عبید کا، عبید منے عربی زبان کے اندر جو ہے وہ تصغیر کے لیے آتا ہے، یعنی پیار کے لیے آتا ہے. تصغیر یعنی کیا؟ کسی کو پیار کرنا ہو تو اس کے نام کے اندر یہ تصغیر پیدا کرتے ہیں پیار کے لیے. اللہم حبب، یا اللہ اپنی اس چھوٹی سی بندی یعنی ابو ہریرہ کو اور ان کی اماں کو امہ الی عبادک المؤمنین، اپنے مومن بندوں کا محبوب بنا دے، پیارا بنا دے. اور وحبب الیہم المؤمنین، اور مومنین کو، اہل ایمان کو ان کا محبوب بنا دے. مومن بندوں کا محبوب بنا دو اور اہل ایمان کو ان کا محبوب بنا دے. یعنی یہ اللہ ایسا کر کے یہ دونوں جو بہت ہی بیچارے غریب اور نادار ہیں اور کوئی زیادہ جو ہے ان کا یعنی جائیداد وغیرہ بھی نہیں تھی، لاچار ہے، بےکس ہے، تیرے مومن بندوں کی نظر میں محبت و توجہ کا مرکز بنا، یعنی مومن بندوں کے ساتھ اس کو محبت عطا فرما دے تاکہ وہ ان کے ساتھ اچھی طریقے سے رہے اور پھر جو ہے ان کی خدمت بھی کرے اور ان کا غم بھی کرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے اخلاق عالیہ بلند اخلاق کے اندر جو ہے بہت ساری چیز داخل ہے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. تمام آپ کی خصلتیں کہاں کہاں بیان کریں، بس یہ جتنا سنتے جاؤ یہی جو ہے کافی ہے، اپنے عمل کے اندر لے آؤ. اللہ کے بندوں کے ساتھ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ بہت محبت تھی، بہت محبت کرتے تھے. کسی صحابی کو کچھ ہو جاتا تھا فوراً ان کے گھر جاتے تھے، دوڑتے تھے. جی ہاں، اور ان کی تکلیف کو دیکھ نہیں سکتے تھے. اسی لیے تو قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے وضاحت فرمائی، عزیز علیہ لقد جاءکم رسول عزیز علیہ عنتم ما حریص علیکم، یعنی تم کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچتی ہے. بہت پیار تھا، بہت صحابہ کرام، صحابیات اور پھر آنے والی امت قیامت تک کے ساتھ، قیامت تک سب کے ساتھ بہت پیار تھا. زندگی میں تو تھا لیکن انتقال کے بعد اللہ جل شانہ کے آنے کے بعد کثرت سے لوگ بزرگان دین کا ایسا خواب ہے کہ بعض اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور آنسو بہ رہا ہے آنکھوں سے. بہت سارے بزرگوں نے جو ہے یعنی جب کوئی دنیا میں مسلمان کو عام طور سے تکلیف پہنچی یا کوئی جو ہے ان کو ایسی تکلیف پہنچی کہ جس سے جو ہے ان کا دل تڑپتا رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں آخرت کی زندگی کے اندر. یہ حق تعالیٰ جل شانہ سے گزارش بھی کرتے ہیں دعا وغیرہ کے ذریعے سے، عنتم ما علیکم، جو تکلیف تم کو پہنچتی ہے. یہ اللہ کے پیارے بندے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ ہجرت کر کے آئے تھے باہر سے
اور جو ہے ان کے پاس کچھ مکان نہیں تھا، کوئی مال نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، بس وہ مسجد نبوی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر پڑ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ دوسرے صحابہ کو کہ دیکھو تم لوگ کہتے ہو کہ ابو ہریرہ کو جو ہے بہت حدیثیں یاد ہے جو ہم کو یاد نہیں ہے، بہت زیادہ زبانی، تو یہ جو ہے نا 5000 سے زیادہ، آپ کہیں گے لاکھوں حدیث دوسروں کو یاد ہے، وہ نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر یاد کرنا، عن سمے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں 1000 بھی جو ہے وہ کروڑوں کے برابر ہو جاتی ہے، اور 5000 تو بہت۔ تو انہوں نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ ابو ہریرہ کو بہت ساری احادیث، کہا کہ میں جو ہے بھوکا پڑا رہتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر مسجد نبی کے اندر، اور کبھی کبھی اتنا بھوکا ہوتا تھا کہ میں جو ہے الٹ کر سو جاتا تھا، پیٹ زمین پر اور پیٹ اوپر، تو لوگ جو ہے اپنے پاؤں سے یہ گردن دباتے تھے، کیونکہ اس ایک بیماری بھی تھی اس وقت کہ آدمی کو اس بیماری کے اندر کیا ہوتا ہے کہ پیٹ زمین پر ڈال لیتا ہے، کمر اوپر ڈال لیتا ہے، اور پھر جو ہے اوپر سے ان کو پاؤں کے ذریعے دبا دیں، تو لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ میں جو ہے بیمار ہوں اس لیے مجھے دبا دیں، حالانکہ یہ بات نہیں تھی، مجھے اتنی بھوک تھی کہ 3 دن تک کھانا مجھے نہیں ملا، اتنا سخت بھوکا، تو پھر آخرکار میں پیٹ کو زمین سے کیا کر لیتا تھا، دبا لیتا تھا، اور میں حدیث پاک یاد کرتا تھا، اور تم لوگ جو ہے فرمایا بازاروں میں ہوتے ہو اتنے زیادہ، یعنی وہاں پڑے رہتے نہیں ہوں، تو اس لیے جو ہے مجھے بہت احادیث یاد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ابو ہریرہ کی بہت عزت اور وقت تھی، اس لیے بعض مرتبہ یوں کہ ابو ہیر پیار سے بلاتے تھے، جمع بھی کہا نا، ابو ہیر پیار سے بلاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ، اور بڑے عجیب واقعات ہیں ان کے حدیث کے اندر، وہ خود ہی بیان کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ جو ہے وہ ان کو بہت بھوک لگی، تو ایک ایسی جگہ پر بیٹھ گئے کہ جہاں سے عام لوگوں کا گزر ہوتا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، گزر رہے مسجد نبی کے قریب، تو کہا کہ ایک آیت کی میں نے تفسیر پوچھی، اور خود ہی بتاتے ہیں کہ مجھے آیت کی تفسیر جاننا نہیں تھا، وہ تو مجھے عالم تھی، لیکن میں یہ آیت کی تفسیر مجھے بتا دے اور سمجھ لے کہ میں بھوکا ہوں تو مجھے ساتھ میں لے جائے، کتنی مجبوری ہوگی کھانے کی۔ چلے گئے وہ تو آیت کی تفسیر بتا کر، پھر تھوڑی دیر ہوئی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، ان سے بھی میں نے ایک آیت کی تفسیر پوچھی، تو انہوں نے بھی تفسیر بیان کر دی، اور پھر وہ بھی چل گئی، اور یہ اتفاقی بات نہیں ہے، اللہ پاک کی طرف سے ہو رہا ہے سب۔ پھر تھوڑی دیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تفسیر پوچھنے کی بات تو ہوتی ہی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور سے آتے اور ہنستے ہوئے آ رہے ہیں، اور ہاتھ پکڑ لیا ابو ہریرہ، یعنی تم کس غرض سے بیٹھے ہو، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہی خفی کے ذریعے سے معلوم کر دیا، یہ کہا نہیں ان کو، لیکن ہاتھ پکڑ لیا اور ہنسنے لگے، اور پھر آگے چلو میرے ساتھ، تو گھر لے گئے، گھر کے باہر سے آواز دی کہ ابو ہریرہ ہے اور میں اندر آ رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بھی اجازت لے کر جاتے تھے، تو گئے گھر میں، تو دیکھا کچھ کھانا وانا، تو کہا ایک پیالہ دودھ کا تھا، پوچھا یہ دودھ کس نے بھیجا، کہا یہ فلانے گھر سے آیا ہے یہ دودھ، اور یہ آپ کے لیے آیا ہے، تو ہم نے آپ کے لیے رکھ چھوڑا ہے۔ تو ابو ہریرہ کو جلدی سے بلایا، اماں جان کو پردہ کرا دیا اور کہا کہ آ جاؤ اندر ہوا، تم ایسا کرو کہ یہ اصحاب صفہ جو 200-300 آدمی تھے، اختلاف ہے اس میں کتنے تھے، تو سب کو بلا لاؤ، اس دودھ میں سے پیئیں گے۔ تو وہ ہوا کہ یہ چیز تو پھر اور بات ہوگی، ابھی سب کو بلاؤں گا اور اتنا پیارا دودھ، اور پھر جو ہے کس طریقے سے وہ میرے پاس ان کو بھی ایک گاؤں ملے گا۔ چلے گئے، حکم تھا نا، کہا چلو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں، آئے سب لوگ آرڈر میں بیٹھ گئے لائن میں، پھر وہ دودھ کا پیالہ رکھا تھا، تو خود ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ دودھ کا پیالہ اٹھاؤ اور سب کو پلاؤ، یہاں سے شروع کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جا رہے تھے خوب پیو، خوب پیٹ بھر بھر کر پیو، جتنی تمہارے اندر جگہ ہو۔ تو سب لوگوں نے پیٹ بھر بھر کے پیا، وہ سب صبح والے، پھر آخر میں دیکھا تو پیالے میں دودھ تو اتنا ہی ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہا تم پیو، پیا خوب پیو، خوب پیا،
اتنا پیا، پھر کہا نہیں اور خوب پیو، تو کہا یا رسول اللہ پیٹ میں جگہ نہیں ہے میرے، اب کیا ہے پیٹ میں؟ پھر آپ نے لیا اور آپ نے اس کو نوش فرمایا۔ آپ نے دیکھا یہ معجزہ بھی ہے، اس کے اندر تو کئی باتیں ہیں، یہ معجزہ بھی ہے اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی کتنی شفقت ہے، کتنی مہربانی ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ ایسے نبی کی محبت جس کو عطا فرما دے اس کا بھی کام بن جائے۔ یہ ابو ہریرہ کو محبت ہو گئی، کام بن گیا۔ ہم لوگوں کو بھی جو ہے اللہ جل شانہ کے رسول کے ساتھ ایسے طریقے اختیار کرنا چاہیے، اور یہ حب نبوی جو ہے نا قیامت تک رہے گی، قیامت تک رہے گی انشاءاللہ۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یعنی دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے قیامت تک رہیں گے، خالی نہیں ہوگی دنیا۔ لیکن یہ کہ صحابہ میں تو 100% تھے، اب بعد میں اتنا نہ ہوگا لیکن خالی نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے عزیز دوست اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوٹے، بلفظ دیگر اسلام کا دامن نہ چھوٹے، یاد رکھنا اسلام کا دامن نہ چھوٹے۔ حضور کا دامن چھوٹے گا، اسلام کا دامن چھوٹے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری میری حفاظت فرمائے۔ اور اس کے لیے قرآن پاک کے اندر ایک آیت ہے 25ویں بارے میں، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو آدمی اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، تو ہم اس کے ساتھ ایک شیطان کو لگا دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا دوست بن جاتا ہے وہ شیطان۔ اس آیت سے کیا نکلا کہ جب تک زبان کے اوپر اللہ جل شانہ کا ذکر ہوگا، دماغ میں حق تعالیٰ جل شانہ کا تصور ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ہوگا، تب تک شیطان پاس میں آئے گی۔ اور جب شیطان پاس میں نہیں آتا ہے تو ایمان کا سنبھالنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، لیکن یہ ساری شیطانی شرارت ہو جاتی ہے کہ جو ایمان کے اندر کیا کرتے ہیں، رکھنا ڈالتے ہیں۔ اس لیے اس آیت کریمہ میں ہم اللہ تعالیٰ سے سن کہ ہر وقت اللہ پاک کا ذکر کرتے رہو، کیا کرتے رہو؟ ذکر اللہ، بہت اچھا موقع ہے، یہ اچھا موقع ہے۔ پھر اس کے بعد یہ چیز آنے کی نہیں ہے، عشاء کی نماز کے بعد جو ہے چھوٹی رات تھی، ابھی بڑی رات ہو گئی، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ سورہ واقعہ، سورہ تبارک، سورہ میم سجدہ، ان کو پڑھے وغیرہ حضور صاحب نے سوتے تھے۔ آج بھی امتی کو چاہیے کہ اپنے لیے سونا جائز نہ سمجھے، میں جائز ناجائز کی بات نہیں کرتا ہوں، یعنی یہ ہے کہ اپنے لیے مناسب نہ سمجھے کہ سورہ واقعہ، سورہ سجدہ اور سورہ تبارک پڑھے بغیر سوئی نہیں۔ اور بھی جو چیز آپ کو یاد ہو پڑھتے ہو، جتنا زیادہ پڑھو گے اتنا اچھا ہے۔ بعد میں قبر میں سے وہ اسماعیل بھائی صافی یہاں بیٹھے رہتے تھے بیچارے، ایسے یہاں لگاتے تھے، بہت نیک آدمی تھے بیچارے، قبر میں جا کر سو گئے، قبر میں جا کر کیا ہوا، اب سو گئے۔ عالمی برزخ میں ہے، یہ قبر نہیں ہے، یہاں تو دیکھا ہوگا مٹی، عالمی برزخ وہاں سے یہاں کنیکشن اللہ جل شانہ جب چاہتے ہیں جب جوڑ دیتے ہیں، اس قبر کے اندر ہے۔ تو اب دیکھو ان کو کچھ کرنا نہیں ہے، کچھ چھوڑنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کے احوال کو جانتا ہے۔ ہمارا بھی یہ وقت آنے والا ہے، کسی دن جو ہے قبر میں پڑ رہیں گے۔ یہ چند 20-25 سال کی زندگی تو 20-25 گھنٹے بھی نہیں ہے، آپ دیکھیں جتنی دیر میں 10-15-20 سال 25 سال ہو جاتے ہیں، تو یہ کرنے کا موقع ہے جب تک کہ سورہ تبارک، سورہ ملک جس کو کہتے ہیں، یہ سورہ تبارک اور سورہ ملک ایک ہی سورت ہے، 29ویں پارے کا پہلی سورت، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ہو سکے تو زبانی یاد کر لو، اور نہیں تو پھر دیکھ کر پڑھا کرو۔ اور سورہ لام میم سجدہ اور سورہ واقعہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، رات بڑی ہے، کئی مرتبہ درشی بھی ہو جائے، درشی پڑھے، صبح اٹھتے ہی جو ہے اللہ جل شانہ کا ذکر کر، ناشتہ بھی کرو، خدا کا ذکر بھی کرو، کام پر بھی جاؤ خدا کا ذکر کرو، کام کرنے سے منع نہیں ہے، کام پر بھی جاؤ خدا کا ذکر جو ہے کسی چیز کے اندر حائل نہیں ہوتا ہے، وہ کسی چیز کو روکتا نہیں ہے، وہ کام میں حائل نہیں ہوتا بلکہ کام میں برکت دے گا۔ وہ صبح میں یاسین شریف پڑھنے کی داد ڈرو کہ سوال سے قبل یاسین شریف ضرور پڑھے۔ ترمذی شریف کی روایت کے اندر موجود ہے، ایک مرتبہ یاسین پڑھنے سے 10 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ کتنا سستا سودا ہے، 10۔ تو پھر آپ کہیں گے کہ ہم قرآن پاک کو ختم کیوں کرتے ہیں، پھر یاسین شریف پڑھا کریں، وہ اور نور ہے، وہ اور نور ہے۔ یعنی ایک مرتبہ یاسین شریف پڑھنے سے جو 10 مرتبہ قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے، اس کی نورانیت کچھ اور ہے۔ اور جو 10 مرتبہ ایک مرتبہ قرآن کرتا ہے یا 10 مرتبہ قرآن مجید کو پورا کرتا ہے، اس کی نورانیت اور ہے، وہ نورانیت اعمال کے اندر کام لگ جائے گی، اعمال جو ہے کرنے آسان ہو جائیں گے۔ تو سورہ یاسین شریف پڑھنے کے بغیر چین نہیں آنا چاہیے، یہ
نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھا جائے. حق تعالیٰ جل شانہ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے. یہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں بات کر رہا ہوں، سن رہے ہیں. میرے یہاں 5-10 مجلسیں ایسی گزری جس میں ایک آدمی بھی نہیں ہے، یہاں ایک آدمی نہیں. آپ کو معلوم ہے یہ مجلس کتنے سال سے چل رہی ہے؟ 40 سال، کل کے 45 سال ہونے آئے، 45 ایئرس ہونے آئے. ان مجلسوں کے اندر الگ الگ شریعہ یہ سب چلے، سب قبرستان میں جا کر سکے. پہلی مجلس کے اندر تھی، میں کبھی کبھی خیال کرتا ہوں ایک بھی نہیں ہے، آدھا بھی نہیں ہے، ایک بھی نہیں. دوسری مجلس اس کا بھی نہیں ہے، تیسری مجلس سب قبرستان میں چلے گئے. دیکھا اسے عبرت لینی چاہیے نا، کیسی جلدی 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 جو ہے انسان جو ہے اللہ پاک کے یہاں چلا جاتا ہے. یہ کتنی مجلسیں ہوگی. آپ اب کی بار کی مجلس کے اندر آپ لوگ ہو، اللہ جل شانہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جو بات کو سنو، سن کر کھینچ کر لو کہ یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. اب یہ صورتیں جو میں نے بتائی آپ پڑھتے تو ہوں گے بہت سے لوگ، اس میں نہیں کہ نہیں پڑھتے، لیکن اس کو اور مضبوط بنا لے اور سمجھے کہ یہ اللہ جل شانہ کی ہے. 1-2 رکعت نفل نماز جو پڑھی وہ قیامت آخرت کے اندر جو ہے، قیامت کے اندر وہ قدر والی میں ہوگی. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم بھاگتے دوڑتے جو 4 رکعت سنت پڑھ لیتے ہو، پھر نفل پڑھ لیتے ہو، فرمایا اس کی قدر ابھی معلوم نہیں ہوگی، اسی قدر مرنے کے بعد معلوم ہوگی. یہ خرافات کے پیچھے پوری رات مت گزارو، خرافات کے پیچھے ہے نا. اگر عادت ہے تو جوانوں کو بھی کہتا ہوں، خرافات کے پیچھے ان راتوں کو مت بگاڑو. یہ گولڈ کی رات ہے، یہ سونے کی رات ہے، گولڈ بہت قیمتی رات ہے. اس کے اندر جو تم نے اگر 500 مرتبہ درست نہیں پڑھ لیا یا تم نے 100 مرتبہ پڑھ لیا تو انشاءاللہ تعالی اللہ جل شانہ بہت کچھ عطا فرمائیں گے. اس کو سوچو، سمجھ لو. پھر میں نے کہا کئی مجلسیں گزر گئی، اب یہ بھی رہنے والی نہیں ہے، نہ تم رہنے والے ہیں نہ میں، کیونکہ کسی نے کہہ دیا ہے. بشر کو چاہیے کہ خیال قضا رہے، ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لگے، 1500 سال ہو گئے، لیکن بات آپ کی زندہ باد اور تازی ہے. تعالیٰ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ. السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلی وسلم. اللهم یا ذا الجلال والاکرام، اللهم یا ذا الجلال والاکرام، یا صریخ المستصرخین ویا منتهى العائدین والمفرج عن المکروبین والمروح عن المغمومین، یا کاشف المکروب، یا کاشف المکروب، یا الہ العالمین، یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. منزول بكل حاجة. اللهم إني خلاق عليم، اللهم إنك البر الجواد العرش الكريم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واسترنا واجبرنا واهدنا ولا تضلنا وادخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله تعالى على خير سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه برحمتك يا أرحم الراحمين.